جا سکتی ہیں, کہیں پہ بھی پبلکلی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کیسے اپنی پرسنل لائف کو لوگوں کے سامنے اوپن رکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے, جیسے آپ کی پرسنل ڈائری ہوتی ہے جو ایک زمانے میں لوگ لکھا کرتے تھے کہ اس کے اندر آپ وہ باتیں لکھتے تھے جو آپ اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ابھی آپ اپنا کہیں پہ بھی جاتے ہو ٹویٹ کر دیا جی, اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا. پہلے زمانے میں آکٹ پہ بھی آپ اپنا اپلوڈ کر دیا کرتے تھے. تو اس سب کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کی لائف کی کوئی پرائیویسی نہیں رہی؟ آپ کی ہر پرائیویٹ چیز کو ہر کوئی پڑھ رہا ہے. آپ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, آگے کیا کرنے والے ہیں, ایک ایک چیز کے بارے میں لوگ آپ منٹوں تک پتہ کر سکتے ہیں. تو ایک ایسی چیز جس نے آپ کی پرائیویسی ختم کر دی ہے, اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے, یہ آپ لوگ خود زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ زرین مجھے جہاں تک دکھتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ شاید ہم لٹریٹ نہیں ہیں, ہمیں اس چیز کو استعمال کرنا نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ فیس بک یوز کرنی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کیسے یوز کرنی ہے. ساری چیزیں موجود ہیں وہاں پہ, جو ہے نا سیکیورٹی آپشنز بھی موجود ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں. جب اس میں ایک آپشنز دی گئی ہیں تو اس کی یوٹیلائزیشن کا ایک مقصد ہے کہ آپ اس کو کس وے میں یوز کرو. اگر پرائیویسی ہے تو اٹس مین کہ there was a need of privacy, اس کی ضرورت تھی تب وہ وہاں پہ. لیکن جو لوگ نئے یوز کرتے اٹس مین they are illiterate. اب ایک عجیب سا ہمارے اندر جنگ جو ہے نا اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں اپنا امیج بنانے کی کوشش کریں جو کہ ورچوئل ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو اور وہ ہمیں اس طرح سے دکھاتا ہے جیسا ہم دکھنا چاہتے ہیں. مطلب ہماری سیلف پورٹریٹ, میں بھی ایسی نہیں ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو کسی ایک جو ہے نا سوشل نیٹ ورک پہ کسی اور طرح سے پریزنٹ کر رہی ہوں, اور اس کے لیے میں اتنی جدوجہد کر رہی ہوں کہ مطلب سوچے بندہ کہ تصویریں بنے, اور ایک ایونٹ پہ آپ اگر فرینڈس کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کے لیے نکلتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تب بھی کیا ہے کہ تصویر لے رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, ریزولوشن ہائی ہونی چاہیے, اور اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور فوراً سے پوسٹ. ٹھیک ہے, اور ایک کمنٹ آج ہم یہاں گئے, آج ہم یہ کرنے گئے, آج ہم یہ کرنے والے ہیں. شاید دیکھو وہ اس وقت اچھا ہے جب آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے, اکیلے ہو اور آپ وہ یوز کر رہے ہو. لیکن جب آپ فیملی کے ساتھ باہر جا رہے ہو, اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر جا رہے ہو, جب جیتے جاگتے انسان آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ اس ایونٹ کو انجوائے کرنے کے بجائے آپ ایک ایسی دنیا کے خیالوں میں گمے جہاں پہ پتہ نہیں آپ کا جو بھی امیج آپ نے خود بنائے, اور وہاں فوراً آپ کمنٹ, ہر چیز کی ایکسیس آپ کے ہاتھ میں, آپ کے سیل فون پہ. بالکل, لیکن سارا میرے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے. میں تم تینوں کو ایک بات بتاؤں, مجھے نہ فیس بک کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے کچھ کرنا نہیں, بلکہ یہ جتنے بھی آپ لوگ ڈس ایڈوانٹیجز بتا رہے ہیں نا, تو یہ سارے میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں. اس وجہ سے پرنسس آف ڈیزرٹ ہے, اس لیے آپ کو کچھ نہیں پتا, اس لیے نا, کیونکہ مجھے کوئی ضرورت پڑی ہی نہیں کبھی. اور میرے جتنے بھی گھر ہیں, میری بھی جتنے بھی میرے رشتے دار ہیں, میری فیملی ہے, بالکل میرے جتنے بھی گھر ہیں, میرے گھر سے مراد کہ میرے جو گاؤں والے ہیں جی, میرے جو رشتے دار ہیں اور میری جو اپنی فیملی, وہ بالکل میرے ساتھ رہتی ہے. تو مجھے ان کو فیس بک پہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی, وہ میرے ساتھ ایسے ایسے بیٹھی ہوتی ہے جیسے میرے ساتھ سارا بیٹھی. دیکھیں, یہی اسپرٹ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کچے سہاروں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے ان کچے سہاروں کے اوپر ریلائی کرنے کے بجائے ہم لائیو سب لوگوں سے ملیں, ہم اپنی فیلنگز اور اپنی تھاٹس لائیو شیئر کریں, ان ساتھ مل بیٹھیں. کیا ہو جائے گا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کال کر لیں گے, کیا مل جائے گا؟ جو بات ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے میں ہے وہ کسی اور طرح سے تو نہیں ہو سکتی. لیکن وہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, مطلب اس میں تو کوئی دو راہ بھی نہیں ہے. ہم لوگ شاید اس سے جو ہے نا اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے. لیکن جا رہے ہو تو آپ کو یہ سوشل نیٹ ورکنگ ٹائپ کی چیزیں نہیں روک سکتی ہیں. اف یو وانٹ ٹو گو, اگر آپ کسی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں گے فزیکلی, آئی ڈونٹ تھنک سو یہ چیزیں آپ کو روکیں گی. آپ ابھی میں بھی یوز کر رہی ہوں فیس بک, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو میں اس کو کمیونیکیشن. ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, فلک شیر بلوچ. اچھا جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, شکر ہے اللہ کا احسان ہے, اللہ کی مہربانی. جی, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی جی, پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہو. جی تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اور ہمارے ٹاپک کے حوالے سے, ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ پروگرام تو آپ لوگ بہت اچھا پیش کر رہے ہو. آج ٹاپک بھی آپ لوگوں نے بہت اچھا رکھا ہے, سوشل میڈیا. جی جی, دیکھیے اس دنیا میں جو ہے ہر چیز نیگیٹو بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. بے شک. دیکھیے جب تک انسان خود سوچ لگا کر پازیٹیو ہر چیز کو یوز کرے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. صحیح. دیکھیے آج ہم اتنے ترقی کر چکے ہیں دور میں, 21ویں صدی کے دور میں ہم نے بہت ترقی کر چکے ہیں سوشل میڈیا کی دور. صحیح, بالکل.
تو آپ کو اس کے کچھ نقصانات نہیں دکھتے ہیں؟ دیکھیے نقصانات تو اس میں موجود ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال کے بچوں کو اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے, باقی 20 سال کے یا 30 سال کے ان کو یوز کرنا چاہیے. چلیں تھینک یو سو مچ. آپ کا میسج جو آپ نے دیا ہے کہ کس ایج کے لوگوں کو نہیں یوز کرنا چاہیے اور کس ایج کے لوگوں کو یوز کرنا چاہیے, آئی ہوپ کہ وہ ہمارے ویورز سن رہے ہوں گے اور وہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمیں یوں ہی فیڈ بیک دیتے رہیے. جی زری, یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی. جی انہوں نے جو کہا کہ مطلب کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کہ خود بچوں کو جو ہے وہ ان چیزوں میں ڈال دیتی ہے شروع سے, 6-7 سال سے یا 7-8 سال سے بچوں کو ڈال دی تاکہ یہ لوگ چیز سیکھیں اور آگے بڑھیں اور زیادہ انہینس کریں اپنے آپ کو. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر یہ آج اچھی چیز سیکھ رہے ہیں تو کل کو یہ بری چیز بھی سیکھیں گے. دوستوں میں جا کے بیٹھیں گے, دوست کہیں گے یار تم نے یہ سیکھا ہے, تو کہتے ہیں ہاں یہ مجھے کرنا آتا ہے, میں نے کیا تھا. تو کہتے ہیں اچھا تم یہ دیکھنا نا, یہ بھی بہت مزے کی چیز ہے. تو وہ اس طرح کی جتنی بھی ان کو بری چیزیں ہیں نا, اچھی چیزوں کے ساتھ ان کو بری چیزیں بھی جو ہے نا وہ سیکھنی, وہ ان کو تو نہیں پتہ چلتا, لیکن جو ہے ان کے لیے بہت. اسی سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو کتنے ہی گھر تباہ ہو چکے ہیں, بھلا کیسے. کچھ اسٹوڈنٹس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ اسپیسیفکلی بات کروں کیونکہ زیادہ تر جو ٹارگٹ ہوتی ہے عوام, وہ ہماری یوتھ, ہماری ٹینز, ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں جو اس سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو میڈیا سے بہت دور ہو گئے ہیں. کہہ تو رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں, مگر رات کو 3-3, 4-4 بجے تک آپ کے کمپیوٹر کے اوپر چیٹنگ نہیں ختم ہوتی. چیٹنگ شروع ہوئی تو پھر وہ جھوٹے پیار محبت والے قصے بھی شروع ہو گئے. مجھے کوئی دوسرا لفظ نہیں آ رہا یہاں پہ یوز کرنے کے لیے. ایون آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا والا بیوقوف بنا رہا ہے, میں بھی وہ ہو ہی نا جو وہ کہہ رہا ہے. بالکل, اسی بات کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ذرا سا سسپینس چھوڑتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مکس پتی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. ہم چھوٹی سی بریک پہ گئے ہوئے تھے, آپ دیکھ رہے ہیں مکس پتی, اور اب ہم واپس آ گئے ہیں. آگے پیچھے جملے ریلیٹ کریوں. اینی ویز, ہم لوگ بریک سے پہلے ان جھوٹے پیار محبت کے قصوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو آپ تک پہنچتے ہیں اور لوگ ان سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی طرف سے. ان کو بڑا لگتا ہے کہ دے آر ان ٹرو لو, دے آر ان ہیونز اینڈ دے آر ان پیراڈائز. مگر وہ اصل میں کیا ہوتا ہے, یوزلی وہ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور چلو ایک سیکنڈ, کال ہے میرے خیال ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی مسز ابراہیم بول رہی ہوں دلی سے. کیسی ہیں آپ مسز ربانی, مسز ابراہیم کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, تھینک یو ویری مچ. ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج کا ٹاپک اور ہمارا پروگرام؟ آپ لوگ پروگرام اچھا ہے, ٹاپک بھی بہت بہترین ہے, آپ لوگوں نے اچھا ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹاپک کو لوگوں آپ نے بہت, اور آپ کو انفارمیشن بھی بہت اچھی ریلیٹڈ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے اور کیا میسج دینا چاہیں گی سننے والوں کو؟ ذری وہی جو ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز تو ہیں اس کے, کسی میڈیم کی طرح اس میں بھی بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز. فلو آف انفارمیشن ہے, نالج ہے, کمیونیکیشن ہے لوگوں سے, اور آپ کا وائڈن ہو جاتا ہے پیپل دیٹ یو نو, یہ سب کچھ ہے اس میں. لیکن اس کے لیے جیسے آپ سے پہلے میں بھی کہہ رہی تھی شی از ناٹ ویری مچ اویئر آف کہ کیا چیز بات چیت ہو رہی ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے بچے اس سے اویئر نہیں ہے. جب وہ when it comes to this جب ایکسس مل جاتا ہے تو بغیر کسی prepared for what kind of danger they might be facing. باقاعدہ اس میں ڈینجرس ہیں کہ سائبر کرائمس ہوتے ہیں یہاں پہ. بالکل. ابھی ریسنٹلی میں ایک رپورٹ دیکھی جس میں سائبر بلنگ کے یہاں سے 1-2-3 بچوں کا ذکر کیا تھا, اور دے ہیو اے ہیوج نمبر آف کیسز جنہوں نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم کیا. اپنے آپ کو نہیں, امریکہ کی بات کر رہی ہوں میں. اور سائبر بلنگ کے وہ پہلے وکٹمز ہیں. بالکل. اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں, آپ کے گھر میں کیسے سوشل نیٹ ورکنگ کو یوز کیا جاتا ہے؟ خود تو آپ ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کیسے نظر میں رکھتے ہیں. آپ کے گھر میں بچے ہوں گے؟ ذری میرے بچے ہیں اور بہت کنٹرولڈ ہے. ہمارے یہاں جو انٹرنیٹ کا بھی ہمارے بہت کنٹرولڈ ہے. بلکہ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے صرف اس لیے سیکھنا شروع کیا کہ مجھے پتا ہو کہ میں دنیا میں چھوڑ رہی ہوں اپنے بچوں کو. جب ان کے لیے ایکسیس ہو جائے گا تو اس سے پہلے مجھے پتا ہے کہ کہاں سے گائڈ کر سکتی ہوں میں. اس کے لیے میں نے سیکھا, اور مجھے پرسنلی کام کی آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ جانتی ہیں پھر آپ کو سائن اپ کرنا ہوتا ہے کسی بھی نیٹ ورک کے سسٹم پہ, تو آپ کو بہت انفارمیشن دینی ہوتی ہے پرسنل. آپ اپنے آپ کو بالکل اوپن ٹو دا پبلک کرتے تھے, ناٹ ٹو دا پبلک. آپ ساری دنیا سے اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں وہاں پہ.
بالکل بالکل بالکل. اور یہی وجہ ہوتی ہے جو آئیڈینٹی تھیفٹ ہو رہی ہے, جو بینک فراڈ ہو رہی ہے, جو گھروں تک لوگ پہنچتے ہیں, یہ بہت آپ یہ چھوٹا سا اپنے سامنے مانیٹر پڑا ہوا نا دیکھیں, یہ بہت چیز ہے بچوں کو. بالکل. اللہ آپ کو آگے بھی اسی طرح کی توفیق دے. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں کال کرنے کا. اسی طرح کال کرتی رہیے اور اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہاں پہ ایک چھوٹا سا قصہ اسٹیٹ کروں گی, ان کی بات پہ پھر آتی ہوں. ہوا یہ تھا کہ پہلے پروگرام میں میں نے ان کا نام ذرا سا غلط لے لیا تھا, اس کے بعد مجھے بڑی ڈانٹ پڑی تھی اور وہ مجھے نام نہیں بھولتا جو میں نے آج پھر لے لیا. آئی ایم ایکسٹریملی سوری. آپ ہماری ریگولر کالر ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بہت تعریف کرتے ہیں, اور آپ ہمیشہ بہت ہی اچھی, جو یہ ہماری کالر ہے بہت ہی اچھی ہمیشہ بات کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ہم باقی اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہی گزارش کریں گے, اگر آپ بھی اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور ہمیں کال کیجیے. نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس لیے ان کی تعریف کریں, یہ تو ہم آپ کو ایک طرح کی وہ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کی بھی تعریفیں کریں گے اگر آپ ہمیں کال کریں گے. اینی ویز, اچھی بات کرنا ایک بہت ہی اچھی کوالٹی ہوتی ہے اور یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. دیکھیے جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی کہ ان کے گھر میں بھی سوشل نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, لیکن ان کے بچے اور ان کی فیملی ممبرس بہت کنٹرولڈ ہیں. مطلب اٹس آل اباؤٹ لٹریسی. یس. دیکھیں جس طرح جس طرح ابھی مسز ابراہیم ہے ہماری جو ریگولر کالر ہیں, انہوں نے اپنے ایک فیملی اسٹرکچر بتایا کہ ان کے گھر میں کس طریقے سے یوز ہوتا ہے, یوزیج ہے اس کا, پازیٹیو یوز ہے, اور کس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ بھی بتا دیا. تو اسی طرح ہر فیملی میں اگر کیا جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ہم لوگوں پہ بہت زیادہ آ سکیں گے. بالکل. لائک سو کالڈ ہم جو لبرل ہو جاتے ہیں نا ٹو سم ایکسٹینٹ کے, ہر ایک کی اپنی لائف ہے, رہنے دو. وہ جو بچے ہیں ماں باپ کو نہیں پتا بچے کیا کر رہے ہیں, ان کے کتنے اکاؤنٹس ہیں. دیکھیں ایون دین ہسٹریز پتہ چل جاتی ہیں. آپ دیکھ لیتے ہو کہ آپ کا بچہ کس ویب سائٹ پہ گیا ہے, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو کہو کہ جہاں آپ نے سرچ کیا, جو بھی آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے, پلیز اس کو ڈیلیٹ مت کرنا, میں نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو. وہ جب دیکھتے ہیں تو بس آپ ایک دفعہ وزٹ کر لو کہ ہاں جی وہ کہاں گیا, کون سی ویب سائٹ اس نے سرچ کی. تو آج کل لوگ ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ مطلب میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایسا ایٹماسفیئر بناؤ کہ جہاں آپ کا بچے کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ ہسٹری کو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک اتھارٹی تو ماں باپ کی ہونی چاہیے گھر کے. یہ ساری بات تربیت کی ہوتی ہے, اور یہ ساری بات بچوں کے اوپر نظر ایک طرح سے رکھنے کی ہوتی ہے. کچھ بچے باغی بھی ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جو نظر رکھنے کے باوجود بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی. جس طرح سے آدھی رات کو بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنا, اور جس سے ہم لوگ بات کر رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے کہ لوگ اس طرح کی جھوٹی باتوں میں پھنس جاتے ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے, اینڈ اس طرح کی لیم فضول باتیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, اس سے وہ آگے بڑھتے ایک بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. آپ سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, مینٹلی ہر طرح سے اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. یوزلی آپ سب پرینکس ہوتے ہیں, اور اگر پرینک نہیں بھی ہوتے تو یہ اس چیز کا ان دا اینڈ آؤٹ پٹ کوئی نہیں نکلتا. اور کیا ہوتی ہے, لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کتنے ہی لوگ, ابھی ہماری کالر نے بھی اسٹیٹ کیا کہ کتنے ہی لوگ اس طرح سے خودکشی کر چکے ہیں. سائبر بلنگ کی بات کی, سائبر کرائم کی بات کی, جو آج کل کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو فیک آئی ڈیز بنی ہوتی ہیں, یا جو آپ پاس آئی ڈیز لوگوں کے ہیک کر لیتے ہو, وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ واقعی میں سب کو اپنی نظر میں, بالکل اپنی نظر میں رکھنا چاہیے. اور جس طرح کی جس پوائنٹ پہ ذری بات کری تھی کہ وہ جو پیار محبت کے افسانے وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ ورڈ آئی نوٹسڈ کہ اس میں لڑکیاں زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں. اور ایٹ دین چھوٹی سی معصوم سی لڑکیاں ہوتی ہیں, چھوٹا سا دل ہوتا ہے ان کا, پھر کیا وہ خودکشیاں کرنے پہ آ جاتی ہیں. چھوٹی سی میرے جیسی چھوٹی سی. یہ کہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ دونوں طرف ہوتا ہے, یہ ریسیپروکل ہوتا ہے. سم ٹائمز لڑکیاں یہ کری ہوتی ہیں اور سم ٹائمز لڑکے بے وقوف بن جاتے ہیں. تو اگر ان چیزوں پہ مطلب اب ظاہر ورنہ وہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے, لیکن ریشو زیادہ لڑکیوں کی تھی, اس لیے بی کیئرفل. ہاں بالکل, کیونکہ فیس بک یوز کرنے یا یہ نیٹ ورک یوز کرنے والوں کی تعداد مردوں کی زیادہ ہے. اگر پاکستان کی بات کریں تو 61% جو ہے وہ میل یوز کرتے ہیں, اور 9 یا 31% جو ہے وہ خواتین اس کو یوز کر رہی ہیں. تو وہاں پہ مردوں کے لیے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اگر اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر زیادہ 61%